سورہ حشر کی آیت نمبر 19 خوبصورت ترین قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہی لوگ ہیں جو نافرمان تھے۔ یہ آیت مبارکہ انتہائی خوبصورت ہے۔ علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کی شاعری کا وزڈم کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آیت مبارکہ میری کل شاعری کا وزڈم ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے اندر بہت ڈیپتھ ہے اور اس کو مفسرین کرام نے، صوفیہ کرام نے، ایون فلسفیوں نے بھی اس کو بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ پہ غور کرنا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا یا اس کو جلدی سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس حساب کا آیت میں جو ہے وہ نفس کا ذکر تھا اور قرآن پاک میں تقریباً 301 مرتبہ جو ہے لفظ نفس آیا ہے، اور یہ لفظ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا ہے، انسانی جان کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور تمام انسانوں کے وجود کے لیے بھی لفظ نفس کو استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ساتھ ریح کا لفظ بھی ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک لفظ نفسہ ہے اور ایک نفس ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو سانس انسان کے اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے وہ نفس ہے، اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی نفس پر یعنی کہ اپنی ہر سانس پر 2 شکر ادا کرنے چاہیے۔ ایک سانس جو وہ اندر لے کر جا رہا ہے جس سے اس کی زندگی ہے، اور ایک وہ سانس جو انسان کے وجود سے باہر آ رہی ہے اور اندر کی ساری کثافتیں اپنے ساتھ باہر لے کر آ رہی ہے، اس سانس کے اوپر بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے ملتی جلتی جو حدیث مبارکہ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور گہری حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے بھلا دیا۔ اس آیت مبارکہ کو جیسا ہم نے کہا کہ مفسرین کرام نے اور صوفیہ کرام نے بھی بہت ڈیپتھ میں بیان کیا ہے، مگر اس آیت مبارکہ پہ جو اہل فلسفہ ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ کریدا ہے۔ جیسے کہ ہم علامہ اقبال کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی وزڈم کی جو بنیاد ہے وہ اسی آیت مبارکہ کو کہتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کو علامہ اقبال اپنی خودی کا فلسفہ کہتے تھے جو ان کی شاعری کا ایک خاص خاصہ ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو فکری معیار ہے، جو شعور کا معیار ہے، اس کے اوپر کچھ دور آئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اسلام کے بعد کا سلسلہ اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ارلی زمانہ اسلام کا نظر آتا ہے جب قرآن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، جب یہ احادیث مبارکہ نہیں تھیں، یعنی کہ مسلم شریف یا بخاری شریف تو اس وقت نہیں تھی، صحابہ کرام کے سینوں میں قرآن تھا، اور کسی ایک کے پاس بھی کوئی تفسیر یا کوئی ان کی گرامر ایسا کچھ نہیں تھا، پیور اسلام تھا، اور کسی کے پاس 1 آیت، کسی کے پاس 2 آیت، کسی کے پاس 1 احادیث ہوں گی، کسی کے پاس 4 یا 10 احادیث ہوں گی، مگر اتنی کم نالج کے اوپر بھی ان لوگوں کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا۔ ہمارے پاس پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، تفاسیر موجود ہیں، ایک نہیں بہت ساری موجود ہیں، اور پھر ہم اس قرآن کی کبھی تجوید کرتے ہیں، کبھی ترجمہ کرتے ہیں، کبھی تفسیر کرتے ہیں، کبھی گرامر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت نہیں ہوتا تھا، فقہ اس وقت نہیں تھا، کوئی بہشتی زیور اس وقت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر بہت ہی پیور اور خالص دور تھا، تھوڑا علم تھا اور عمل بہت زیادہ تھا۔ لہٰذا یہ سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور تک جو اسلام تھا وہ بہت پیور تھا۔ پھر جب اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ باہر کے لوگ جب ہمارے دین میں شامل ہوتے ہیں یا اسلام جب دوسرے علاقوں میں جاتا ہے تو پھر دوسرے لوگوں کا کلچر، ان کی ثقافت اور ان کا علم جو ہے وہ پھر اسلام میں داخل ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور تک بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسائل نہیں ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اور یہ جبر اور تقدیر کا جو مسئلہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ جبری طور پر کرتا ہے، جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے انسان وہی سب کچھ کرتا ہے، یا انسان کا کوئی اختیار بھی ہوتا ہے۔ پھر خلق قرآن کا ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا تھا کہ آیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے یا اللہ پاک کی تخلیق ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی دقیق اور باریک قسم کی مباحث جو ہمیں نظر آتے ہیں یا فتنے بھی کہیں جو نظر آتے ہیں، یہ ارلی دور میں نہیں تھے، یہ سب بعد میں آنے والے ادوار کی جو ہیں وہ پیداوار ہیں۔
لہٰذا یہ وہ دور تھا کہ جب ہمیں یونان کی منطق، ارسطو کی منطق اور یہ فلسفہ جو اس وقت بہت زیادہ مشہور تھے، یہ اس دور کی ساری باتیں ہیں۔ لہٰذا یہ فلسفے کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جیسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ ایسی شخصیات تھی جن کو فلسفے کے علم میں جو ہے وہ کمال حاصل تھا۔ تو ان لوگوں نے اسلام کو ڈیفینڈ کیا اپنے فلسفی سوچ سے، جو کہ اسلام کی بنیاد یا دین کی بنیاد کے اوپر تھی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا دور آتا ہے جس کو تصوف کا دور کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دین اسلام میں بھی تصوف تھا، مگر یہ دوسرے مذاہب میں بھی تھا۔ جو ہمہ اوس کا تصور ہے یہ دوسرے مذاہب سے آیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رب عبد ہے اور عبد رب ہے۔ لہٰذا ان کی سوچ یہ ہے کہ تمام مذاہب ایک ہی ہیں، لہٰذا مندر مسجد ایک ہے، تمام مذہب ایک ہیں۔ یہی بات جو ہے وہ اکبر کو بھی سمجھا دی گئی تھی کہ تمام مذاہب ایک ہی ہوتے ہیں اور ہر 1000 سال کے بعد جو ہے مذہب چینج ہوتا ہے، لہٰذا اپنے مذہب کا وقت آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے دربار میں جو ہے وہ سجدہ بھی الاؤ کیا ہوا تھا اور ہر طرح کی خرافات جو ہیں وہ ان کے دور میں موجود تھیں۔ لہٰذا جب یہ سارا فتنہ تصوف کے ذریعے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ امت میں جو ہے صوفی حضرات کو کھڑا کرتے ہیں، جن میں محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، جو کہ اپنے روحانیت سے جو ہے یہ وحدت اور شہود کا تصور پیش کرتے ہیں، جو کہ اسلام کا تصور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ احد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حاضر اور موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کا وجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس فتنے کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے صوفی اکرام کی جماعت کو کھڑا کیا، تو اس کا توڑ جو ہے، جو کہ صوفیزم سے فتنہ داخل ہوا تھا، اس کا توڑ صوفیزم سے ہی کیا گیا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ صوفیزم کی بالکل نفی کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، بہت خرافات میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو معتدل لوگ ہیں، جو درمیان کا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ نہ تصوف کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی تصوف کی خرافات کو مانتے ہیں۔ ہم جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو دین پہنچا ہی تصوف سے ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ جو کہ 5-6 صدیوں تک رہی ہے، ان کا یقین تصوف پہ بہت زیادہ تھا۔ نقشبندی سلسلہ وہاں پہ بہت مشہور تھا، اور اسپیچولیٹی جو ہے مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، اور آج بھی وہاں پہ جو ہے مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مزار ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تصوف کا مزاج جو ہے وہ ہمارے مذہب کا بہرحال ایک حصہ رہا ہے، اور مذہب اس کی نفی نہیں کرتا مگر اس میں اعتدال رکھنے کو کہتا ہے۔ لہٰذا ترک لوگ جو ہیں وہ تصوف سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہماری 6 صدیاں جو ہیں وہ ترکوں کے ساتھ رہی ہیں، اور وہی جو ہیں وہ خلافت عثمانیہ کے دور میں تمام امت کی جو ہیں وہ لیڈرشپ کرتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں ہر جگہ اسلامی دور میں نظر آتے ہیں۔ مگر اس کے بعد ایک تیسرا دور آتا ہے جسے فزیکل سائنس کا دور کہا جاتا ہے۔ اب یہ وہ دور آ چکا ہے کہ جب سائنس دنیا میں آ چکی ہے، اب نیوٹن بھی ہیں، اب آئنسٹائن بھی ہیں، اور اب ڈارون کی تھیوری بھی چلتی ہے۔ اور جب یہ سائنٹسٹ اپنی تھیوریز لے کے دنیا میں آتے ہیں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ لہٰذا نیوٹن اور آئنسٹائن کا تعلق تو فزکس کے ساتھ تھا، مگر جو ڈارون کی تھیوری تھی جس میں اس نے انسان کو حیوان کہہ دیا اور یہ کہا کہ انسان کے اندر صرف حیوانی جبلت ہی ہوتی ہے اور انسان کا دوسرا نام ہی جو ہے وہ حیوان ہے، تو اس تھیوری نے جو ہے عقیدہ اسلام کو جو ہے بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی، اور اسلام اس عقیدے کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہاں پہ بھی جب یہ عقیدہ اٹھتا ہے اور سائنس کا فتنہ آتا ہے، اب یہاں پہ کچھ اہل فکر ایسے ہوں گے جو کہیں گے جی کہ سائنس فتنہ تو نہیں، ایکچولی سائنس فتنہ نہیں ہے۔ سائنس تو گویا کہ دین اسلام کی ہی ایک شاخ ہے، لیکن سائنس کے جو نظریات ہیں جو مختلف ادوار میں آتے رہے ہیں، ان سے جو فتنے اٹھتے رہے ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کے فتنے ہیں۔ لہٰذا ڈارون کی یہ تھیوری کہ انسان جو ہے وہ محض حیوان ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اس کی تردید کے لیے اللہ پاک نے امت میں کیسے لوگوں کو کھڑا کیا، تو عبدالکلام جیسے لوگ، علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ، جنہوں نے اس تھیوری کو اپنی شاعری سے جو ہے وہ شکست دینے کی کوشش کی اور خود ہی کا فلسفہ پیش کیا کہ انسان حیوان نہیں ہے، انسان کے اندر ایک چیز ہے جس کو خودی کہا جاتا ہے۔ اب یہ خودی کا نظریہ ہمیں قرآن میں کہاں ملتا ہے؟ تو یہ خودی کا نظریہ جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ تو اگر انسان کو محض حیوان مان لیا جائے
تو کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی فضول مخلوق پیدا کی ہے جو کہ محض حیوانیت ہی اپنے اندر رکھتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے، اس کو نسبت دی ہے اللہ پاک نے کہ کل جہان کو اللہ پاک نے کن فیکون کہہ کے بنایا، مگر انسان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے کن یکون کہہ کے نہیں بنایا بلکہ اس کو میں نے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی بری مخلوق تخلیق کی ہے جسے حیوانیت کے سوا اور کچھ سمجھ نہیں آتا؟ تو پھر قرآن اس بات کو بیلنس کیسے کرتا ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا انسانی وجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سورہ معارج کی تفسیر یاد ہو تو گویا کہ ہم ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ انسان کے اندر خامیاں ہیں، انسان کے اندر کمیاں ہیں، مگر اس سب کا تعلق اس کے حیوانی وجود کے ساتھ ہے۔ مگر اس حیوانی وجود کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسان کی عزت کس وجہ سے ہے؟ انسان کی عزت اس کی روح کی وجہ سے ہے، اور روح من اللہ ہے۔ اللہ پاک اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہے۔ لہٰذا انسان کی جو عزت ہے وہ اس کے حیوانی وجود کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے روحانی وجود کی وجہ سے ہے۔ لہذا جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا تو ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، میرا تو پاؤں کٹ جاتا ہے، جسم پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء بعض اوقات ناقص کارکردگی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میں ہوں اور میں برقرار رہتی ہوں اور میں زندہ رہتی ہوں، تو پھر میں کون ہوں؟ تو جو میرا کٹ جاتا ہے اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو میں پھر زندہ کس سے ہوں؟ وہ کون ہے؟ تو وہ ایکچول ہمارے اندر جو ہے وہ روح ہے جس کی وجہ سے میری حیات ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی ہے۔ اگرچہ یہ بہت ہی باریک قسم کی بحث ہے مگر چند ایسی باتیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمارے جیسا اوسط ذہن کا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے اندر اصل میں جو ہے وہ ہماری روح ہے۔ تو جب انسان اپنے حیوانی وجود کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے اور اپنی روحانی وجود کو اگنور کر دیتا ہے، اپنی روح کو اگنور کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ اس ساری آیت مبارکہ کا بہت ہی مختصر جو ہے مفہوم ہے۔